سورہ 3 میں ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے مگر بڑے اچھے قوام کے ساتھ، اس کی تخلیق بڑے اچھے خمیر کے ساتھ کی ہے، اس کی تخلیق میں بڑی خوبصورت چیزیں رکھی ہیں، بڑی خوبصورت صلاحیتیں رکھی ہیں، اس کی تشکیل بڑی خوبصورتی سے کی ہے، اور بڑا اچھا بنا کر، یعنی اس میں اتنا خوبصورت بنایا کہ میں نے خود اس کے جسم میں اپنی روح پھونکی ہے، اپنی روح کا چراغ پھونکا ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ اس کو احسن تقویم کیوں فرمایا؟ کہ وہ بہت خوبصورتی کے ساتھ بنایا ہے۔ وہ خوبصورتی کے ساتھ جو بنایا ہے، ایک اس کا ظاہری پہلو ہے کہ اس کے پورے جسم کے اندر ایک خوبصورت توازن رکھا ہے، ایک اعتدال رکھا ہے، اسے ایک متوازن جسم دیا ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ مگر اس سے زیادہ بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے باطن کو خوبصورت کیا ہے۔ اب بنا کے ملائکہ نے جب کہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ یہ قتل و غارت کرے گا، خون بہائے گا، وہ گویا مائکروسکوپک ویژن تھا، وہ ان کے اجزاء کے اندر میگنیفائی کر کے اس کے اثرات دیکھ رہے تھے کہ انسان کس طرح ڈیولپ ہوں گے۔ ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ جس انسان میں یہ چیزیں زیادہ پاورفل ہو جائیں گی وہ قتل و غارت کرنے لگ جائے گا، جس میں یہ پاورفل ہو جائیں گی وہ دنگا فساد مچائے گا، وہ چوری چکاری کرے گا، وہ کرپشن کرے گا، وہ ڈس آرڈر کرے گا، وہ جھوٹ بولے گا، وہ بددیانتی کرے گا، وہ تکبر کرے گا۔ وہ دیکھ رہے تھے، وہ سارا جو بول رہے تھے وہ دراصل صرف ایک ویو تھا، مائکروسکوپک ویو۔ وہ اجزاء کی خوبیوں کو اور برائیوں کو دیکھ کر بتا رہے تھے کہ یہ بھی کرے گا، یہ بھی کرے گا۔ مطلب یہ نہیں تھا کہ ہر انسان یہ کرے گا، مطلب یہ تھا کہ اسی انسان کی نسل میں ایسا کچھ کرنے والے بھی ہوں گے۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے کیا کہ جن چیزوں سے میں نے انسان بنایا ان چیزوں سے وہ ملکوتی دنیا کا فرد تو نہیں بن سکتا۔ تو خوبی کیا رکھی؟ فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ ایسے اجزاء کے ساتھ بنایا جانے والا پیک کر وجود، اس کے اندر اللہ پاک نے اپنی روح پھونک دی، اپنی اسپرٹ پھونک دی۔ اپنی اسپرٹ جو پھونکی تو وہ نور الانوار تھی، اسٹرانگسٹ لائٹ، سب سے پاورفل لائٹ تھی امنگ دا لائٹس۔ وہ سب سے طاقتور نور داخل کر دیا، اور مر روحی، اپنی بارگاہ سے خاص روح پھونکی۔ تو دیکھیے جو جسم بنایا تھا اس میں تاریکی کے غالب ہو جانے کے امکانات زیادہ تھے، میلانات زیادہ تھے تاریکی کے، مگر ان تاریکی کے میلانات کو مغلوب کرنے کے لیے اسی پیکر کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی روح پھونک دی۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس کے اندر میں نے روح پھونک دی، نہ، یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اس بشری پیکر کے اندر روح پھونک دی، میں نے بلو کر دی جسٹ دا اسپرٹ فرام ہیونز، اسپرٹ فرام ہیونز بلو کر دی، پھونک دی، نہیں، یہ نہیں فرمایا، نہ، فرمایا مر روحی، نسبت اپنی بارگاہ کی طرف کی، اپنی بارگاہ سے روح خاص پھونکی، یعنی اپنے نور کے فیض سے اس کے باطن کو روشن کر دیا۔ تو جب اللہ پاک نے اپنے نور کے فیض سے روشن کر دیا تو بندہ اب ایک عجیب کمپاؤنڈ، ایک عجیب مرکب بن گیا کہ ظاہر اس کا ناسوتی ہے اور باطن ملکوتی ہے، ظاہر اس کا ورلڈلی ہے، میٹیریلسٹک ورلڈ سے بنا ہوا ہے، اور باطن اس کا ہیونلی ہے، عالم ملکوت سے ہے، عالم جبروت سے ہے۔ ظاہر میں تاریکی پیدا کرنے والی چیزیں موجود ہیں، باطن میں نور پیدا کرنے والی صلاحیت موجود ہے۔ ان کو جوڑ دیا اللہ رب العزت نے۔ اب جب ایسا کر دیا تو اب باطن اس قابل ہو گیا کہ اس باطن کے ساتھ اللہ اپنی قربت اور اپنی دوستی پیدا کرے۔